I think the American system is more superior. It is designed for the student. It is a student-centric model. اور اس میں جب آپ 7th کلاس میں جاتے ہو, مڈل اسکول میں جب جاتے ہو, 7th کلاس سے وہ آپ کو ایک کالج اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جب تک ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں نہیں ہوگی, کوئی بھی بزنس ویدر وہ ٹیک میں ہو یا ادروائز, وہ نہیں گرو کر پائے گا. جو سب سے بڑے بزنسز لائک آئی مینشن ارلی ان دی پوڈ کاسٹ, سب فیملی بزنسز ہیں, سب 1950s 70s میں بنے ہیں. ان کی 3rd 4th جنریشن سے ان کو بڑھا ہے, ٹھیک ہے, کریڈٹ ٹو دیم. بٹ اس کے بعد ہم لوگ کیا چیز لائے ہیں ایسا, اس کے بعد کوئی ایسی چیز 99. I personally think stocks in Pakistan are very attractive if you learn how to figure it out, if you learn how to do it. بہت کورسز اویلیبل ہیں, آن لائن بھی چیزیں اویلیبل ہیں. پاکستان انفیکٹ ہمارے پاس یہاں انسٹیٹیوٹس بھی کافی ہیں جو ٹریڈنگ کی آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ ٹو گیٹ انٹو اسٹاکس یو ڈونٹ نیڈ اے فائنانس ڈگری. السلام علیکم, ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف کمیونیکیٹ. ٹوڈے our guest is Mr. Shazib Shunil. He is CEO of Hamara Ghar and he is into multiple family businesses such as real estate, media house and into packaging business. So we'll discuss with him about how he manages different businesses as a Gen Z student. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, I'm doing good. آپ کیسے ہو؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ شازب شنیل ہے کون؟ I'm currently a student in my final year at IOBM, and along with that اس کے ساتھ ساتھ میں بزنس بھی سنبھال رہا ہوں. اس میں فیملی بزنسز بھی ہیں, ہمارے لیگیسی بزنسز ہیں, اس میں کچھ پرسنل بزنسز وینچرز ہیں جو اس سے کام سیکھ کے ہم لوگ نے آف شوٹ کیا انڈیپینڈنٹلی. اینڈ کرنٹلی I would classify myself a student who's also an entrepreneur and working full time. صحیح. تو اس میں کون کون سے بزنس مطلب اس میں شامل ہوتے ہیں؟ سو جو میری پرائمری رسپانسبلٹیز ہیں, دا کمپنیز آئی لک آفٹر, سب سے پہلے ہمارا سب سے جو آج سے بڑا کام ہے میرا, وہ ہمارا ہے ریئل اسٹیٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا. پاکستان میں ہاؤسنگ اسکیم سب نے سنی ہوئی ہیں, ہمارے پاس نام بھی بہت ہیں اس انڈسٹری میں, پلیئرز بھی بہت ہیں, اور ایک ہسٹوریکلی پاکستان میں کچھ اور بزنس ہو نہ ہو, انویسٹ کرنے کے لیے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام تو چل رہا ہے. تو اس میں وی ہیو ناؤ اباؤٹ 2 projects in Sindh mainly, اور یہ بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں, اور ان پروجیکٹس میں ہم لوگ اینڈ ٹو اینڈ ڈلیوری کرتے ہیں. تو فلیٹ پیس آف لینڈ سے لے کے ساری انفراسٹرکچر امینٹیز پرووائڈ کرنا اور اس آخری بندے کے گھر تک اس کو موو ان کرانا, وہ رسپانسبلٹی ہم لیتے ہیں ایز اے ڈیولپر. اور یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں, ڈپینڈنگ آن دا سائز اینڈ اسکیل آف دا پروجیکٹ. منیمم دے کین گو فرام اباؤٹ 5 years all the way up to even 15-20 years depending on the scale. تو my primary responsibility is that اس میں ہمارے پروجیکٹس کے نام اسمارٹ سٹی کے نام سے ہمارے پروجیکٹس ہیں, اور ریسنٹلی ہم نے ہمارا گھر کے نام سے پروجیکٹ لانچ کیا ہے which is been about a year. So that is something I look at primarily. Secondarily ہمارے پاس کچھ پلپنگ کے یونٹس ہیں جس میں ہم لوگ فروٹس پروسیس کرتے ہیں. پاکستان میں سب کو پتہ ہے کھانا از اے بگ سورس, اور ہمارے پاس یہاں چینز بھی بہت آ گئی ہیں, کافی شاپس بھی بہت ہیں, فرینچائزز بھی بہت ہیں. اور کیونکہ اب اتنا لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں انٹرنیشنلی, تو پیپل نو کہ باہر کون سی ریسیپیز چل رہی ہیں, کون سی چیزیں آ رہی ہیں, سو دے وانٹ دیم ہیئر. تو ہم لوگ اس پہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتے ہیں. جو پروڈکٹس پہلے امپورٹ ہو رہے تھے اسموتھیز بنانے کے لیے, آپ کے ڈرنکس بنانے کے لیے ایٹ ریسٹورینٹس, وہ سب باہر سے آ رہے تھے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے 1 or 2 years 3 years ago ٹیکسیشن, US ڈالر ایکسچینج ریٹ, پاکستان میں بھی پرائس سینسیٹیو مارکیٹ ہے, تو کاسٹ میٹر اے لاٹ. تو اس میں ہم لوگ را مٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں فار دیز بیوریجز بیسکلی, اور دیز آر بیسڈ آن فروٹس. اس میں فریش فروٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ ہم امپورٹڈ فروزن بھی کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا ریئل اسٹیٹ میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ دیٹس اے گڈ کویسچن. تو ہمارا ایکچولی دیکھا جائے تو ایک ڈائیورس بزنس گروپ ہے, فیملی گروپ ہے, جس میں ہمارے پاس ہم میڈیا انڈسٹری میں بھی ہیں, ہم لوگوں کے پاس مینوفیکچرنگ کی بھی انڈسٹریز ہیں. تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب ملٹیپل بزنسز ہوتے ہیں تو اٹ بیکمز اے بٹ ایزیئر ٹو اسٹارٹ اے نیو سیکٹر. ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہم لوگوں نے ایز اے گروپ جو ہے 2021 میں اسٹارٹ کیا تھا, 2021 میں. اس سے پہلے یہ ہمارے بزنس پورٹ فولیو میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کچھ کمرشل پروجیکٹس ہم کرتے تھے سٹیز کے اندر, کوئی اپارٹمنٹس وغیرہ, بٹ کنسالیڈیٹڈ لارج اسکیل پروجیکٹس نہیں کرتے تھے. سو 2021 میں پاکستان میں آئی بلیو عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اور اس میں پاکستان میں اکنامک پالیسی لائی گئی تھی جس میں اسٹیل, سیمنٹ, اس پہ ٹیکس ریبیٹس دیے گئے تھے اکانومی کو گرو کرنے کے لیے. اور ہاؤسنگ پہ کافی کام ہوا تھا انیشیل, اس کے پہلے 1-2 سالوں میں. اس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے بھی ایک انیشیٹو لانچ کیا تھا گورنمنٹ نے ایٹ دا ٹائم,
جس میں انکریج کیا تھا کہ ڈیولپرز لو کاسٹ گھر بنائیں, کیونکہ پاکستان از بگ ہاؤسنگ شارٹیج. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے ڈیولپرز کو کچھ بینیفٹس دیے تھے. دوسرا یہ دیا تھا کہ انہوں نے ڈیولپرز جو پروجیکٹس رجسٹرڈ تھے ود دا گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو دا ڈیو پروسیس, اور اس اسکیم کے تحت اس میں ان لوگوں نے جو بائرز ہیں ان کو بھی ایک ایمنسٹی پرووائڈ کی تھی کہ جو بندہ یہاں اپنے پیسے ڈکلیئر کرے گا وہ پیسے ڈکلیئر ہو جائیں گے ونس ہی بائز دا پراپرٹی. اس پیسوں پہ اسے سوال جواب نہیں ہوگا. ایک دفعہ وہ پراپرٹی لے لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی سسٹم میں آ جاتا ہے. اس کی یو ایس پی ہوگی اس تو ایگزیکٹلی. تو اس ٹائم پہ پاکستان میں دیکھا جائے تو وی ورنٹ دی اونلی ونس, بہت دوسرے لوگوں نے بھی اس سیکٹر میں انٹر کیا, یہ اٹریکشن دیکھ کے. تو وی آلسو ککڈ آف ان 2021 اونلی, کیونکہ ہمیں لگا کہ گورنمنٹ پالیسی اور ریگولیشن فیور کر رہی ہے اس چیز کو, اور ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ مارکیٹ میں گیپ بہت ہے. پروجیکٹس تو بہت ہے, اگر آپ دیکھے جائیں پاکستان میں حد سے زیادہ پروجیکٹس ہیں, مے بی مور دین وی ایون نیڈ, لیکن ٹائملی ڈلیوری, کمپلیشن اور ایکچولی کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں وہ بہت کم ہے پاکستان. اسکیمز بھی بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے تھوڑا سا بدنام بھی ہو گئی ہے انڈسٹری ہماری. لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ چکر ہیں, فائلوں کا چکر ہے, یا اس میں پروجیکٹس اپروو نہیں ہے, گورنمنٹ کا بہت رول ہے اس میں. تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم لوگ یہ کام ڈفرینٹلی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹلی ہم لوگوں نے کیا. اینڈ آئی تھنک اس کی وجہ سے ہمیں رسپانس بھی لوگوں سے وہی رسپانس ملا, مارکیٹ سے بھی, کیونکہ لوگوں نے ریئلائز کیا. اور پاکستان آلسو لائک اینی ادر کنٹری ان دا ورلڈ, ہمارا فرم بلیف ہے کہ کوئی بھی اگر بزنس ہو اس میں اگر اف یو کین ڈیلیور دا پروڈکٹ اینڈ فلفل یور پرومسز جو آپ نے لوگوں کو دی ہیں, اور آپ لوگوں کے نیڈس کیٹر کر رہے ہو, ویدر وہ ہاؤسنگ اسکیم ہو, وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ ہو, وہ کوئی سروس بھی ہو, ہمیں لگتا ہے کہ اس میں پاکستان میں بہت بڑی اپرچونٹی ابھی بھی ہے. بٹ ان آرڈر ٹو رن آل دیز تھنگس پرفیکٹلی اینڈ میک شیور اٹ گوز دیٹ وے, چیلنج سارا اسی کے اندر پلے کرتا ہے. اس میں جیسے آپ بتائے تھے ہمارے گھر کا جو آپ بتا رہے تھے, یہ موٹر وے پہ بالکل ایسے ہے. تو موٹر وے پہ اور بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, اگر نام نہیں ملے تب بھی لوگوں کو پتہ ہے. جی جی. تو کوئی کمپٹیشن یا کیا آپ نے سوچ کے وہاں پہ لوکیٹ؟ سو ہمارا ماڈل فرق ہے. جو ہمارے پاس جو کچھ بڑے نام ہیں موٹر وے پہ, کراچی قریب سب کو پتا ہے, بحریہ ٹاؤن از اے پرائم ایگزامپل آف دیٹ. That caters to more of a premium audience. It's not the cheapest project. شاید جب وہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اس ٹائم پہ اس کی پرائس ایک ایکس پرائس ہوتی تھی, تو لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ آج کی پرائس میں ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی بہت ساری انڈر سروڈ مارکیٹ ہے, سیلری کلاس انڈیویجولز ہیں جو گھر یہاں نہیں لے سکتے. پہلی بات تو یہ ہے. ہمارے پروجیکٹ میں اور کاسٹ اور جو ہم نے ماڈل بنایا ہے, پیمنٹ پلان بنایا ہے لوگوں کے لیے, وہ یہی سوچ کے بنایا ہے کہ ایک بندہ جو 30 سے 50 ہزار روپے مہینے میں ایک سیلری کما رہا ہے, ویدر وہ ایک گورنمنٹ آفیشیل ہو, ویدر وہ ایک سویلین ہو, کوئی بھی آدمی ہو, وہ ایک اپنا پراپرٹی, ایک ایسٹ اپنے نام پہ کر سکے. ہمارا گول یہ تھا. دوسرا یہ کہ پاکستان میں سب لوگوں کا فوکس ہوتا ہے ٹیئر 1 سٹیز پہ. ٹیئر 1 سٹیز مینس کراچی, اسلام آباد, لاہور, اور اب فیصل آباد, ملتان, بھاگلپور کی بڑی سٹیز ہوتی جا رہی ہیں پنجاب میں. بٹ سب کا فوکس یہاں ہوتا ہے, تو یہاں کمپٹیشن بھی بہت ہوتی ہے, پلیئرز بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارا بلیف یہ ہے کہ انٹیریئر سینس, سدرن پنجاب, مے بی پارٹس آف کے پی کے, جی پی, ادھر بہت آپشن ہے فار ڈیولپمنٹ جو لوگ ایکسپلور نہیں کرتے. بڑے ڈیولپرز کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کیوں وہ رسک لیں, اور ہم لوگ تو سٹیز میں ہی سیف ہیں, پریمیم بھی چارج کر سکتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے وہ مارکیٹس انڈر سروڈ ہیں. تو ہمارا پروجیکٹ پرائمرلی کراچی کو ایکچولی ایز اے ہاؤسنگ نیڈ فلفل نہیں کر رہا ہوتا. اٹس فلفلنگ مور آف دا نیڈز آف حیدرآباد, جام شورو, نوری آباد, جو یہ کراچی سے 45 منٹس 1 گھنٹہ دور جو شہر ہیں. تو ہم لوگوں کو لگتا ہے وہاں بھی کافی آبادی ہے جو رہنا چاہتی ہے ایک اچھے نظام کے ساتھ. تو ہمارا گول ہوتا ہے ان کو یہ سٹی والا لائف اسٹائل ہم پرووائڈ کریں, بٹ کلوزسٹ ٹو دیئر اون ہومز. ٹیئر 2 سٹیز کے لیے, تو یہ ٹیئر 2 سٹیز کے لیے ہے. بٹ ونس اگین ٹو مائی سرپرائز 50 to 60% بائرز ہمارے کراچی کے بھی ہیں, کیونکہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لوگ پراپرٹی میں بہت کرتے ہیں, تو سٹیز سے لوگ انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. بٹ اینڈ یوزر جو ہے, جو اینڈ میں وہ جا کے 6 سال بعد ادھر رہے گا, یا 7 سال بعد, یا 5 سال بعد, وہ وہی بندہ ہوگا which is about a 50 kilometer radius from where the project lies. اچھا, ایک چیز میں نے کچھ ٹائم پہلے پڑھی تھی ریسرچ میں کہ پاکستان کی جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ اراؤنڈ $500 ٹریلین کے اس میں ہے, اینڈ پاکستان کی جو بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اراؤنڈ اس سے 10x کم ہے, مطلب اراؤنڈ 50 بلین سم تھنگ. ایسا ہی ہے. تو ایز این جینزی اگر ہم بات کریں تو ہم سب انویسٹمنٹ کا سوچنے کچھ لوگ کرپٹو میں انویسٹ کرتے ہیں, تو کیا ریئل اسٹیٹ میں ابھی بھی وائبل ہے انویسٹمنٹ؟ ریئل اسٹیٹ از ناٹ ایز اٹریکٹیو ایز اٹ یوزڈ ٹو بی. آپ کو پہلے تو آپ کو یاد ہوگا 15-20 سال پہلے, آج بھی ہم سنتے ہیں اپنے گھر والوں سے, بڑوں سے, کہ یار میں وہ پلاٹ لے لیتا 15 سال پہلے, تو آج وہ پلاٹ کی قیمت ایکس ہو گئی ہے.
انفارچونیٹلی وہ چارم آج نہیں رہا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو اس ٹائم پہ جب یہ ریئل اسٹیٹ کا کام زیادہ اٹریکٹیو تھا, آلٹرنیٹیو فارمز آف انویسٹمنٹ نہیں ہوتے تھے. اسٹاک مارکیٹ کے لیے بروکریج اکاؤنٹ بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا, ہیسل ہوتا تھا, اور انفارمیشن بھی نہیں تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھی, انسٹاگرام نہیں تھا, تو لوگوں کو اتنی ایکسپوجر بھی نہیں تھا, نمبر ون. دوسرا یہ تھا کہ اس ٹائم پہ پریویسلی یہ تھا کہ اب آپ کے پاس کرپٹو بھی آ گیا ہے, جین زی کرپٹو میں بھی بہت انوالوڈ ہے, اور بیچ میں NFTs بھی آ گئے تھے, اور فری لانسنگ بھی چل رہی ہے. تو ایز اے جین زیئر I think it's starting to become a bit more difficult now looking into real estate. دوسرا کیا ہے کہ real estate prices in Pakistan are also not the cheapest. میں نے جیسے بولا دوسرے projects جو ہیں, جو ہم لوگ تو لگتا ہے ہم لوگ تو salary class کو target کرتے ہیں, but بہت سارے projects جو end تک پہنچے ہیں, جو complete ہوں, ان کی pricing بہت high ہوتی ہے. ایک Gen Z کی income to start off in Pakistan economic صورتحال میں آج بھی the income has not grown as much as inflation has grown. So they find it hard to do that. So میرے حساب سے it's not the best form of investment currently, but if there is some projects which are in the city, in main cities, strategic projects ہیں جو کم ہیں, اس میں بندہ پھر بھی انویسٹ کر سکتا ہے. But as a Gen Zer, I don't think it would be my primary choice in investing my money today. تو پھر کیا primary choice ہوگی آپ کے لیے؟ I personally think stocks in Pakistan are very attractive. If you learn how to figure it out, if you learn how to do it, بہت کورسز اویلیبل ہیں, آن لائن بھی چیزیں اویلیبل ہیں. پاکستان انفیکٹ ہمارے پاس یہاں انسٹیٹیوٹس بھی کافی ہیں جو ٹریڈنگ کی آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ ٹو گیٹ انٹو اسٹاکس یو ڈونٹ نیڈ اے فائنانس ڈگری آف 4 years. اسٹاکس میں ROI جو ہوتا ہے وہ بہت لانگ ٹرم میں آپ کو ملتا ہے. not necessarily بالکل ایسے ہی ہے. کچھ میچور اسٹاکس ہوتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو اسٹیبل ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے سے رسکیئر اسٹاکس ہوتے ہیں. But if you look at the Pakistan Stock Exchange, generally performance over the last 2 years, that I think has been higher. اور ہم لوگ جیسے جنرلی جب بینچ مارک کرتے ہیں, انٹرسٹ ریٹ کا بینچ مارک لیتے ہیں کہ بھائی اگر میرے پاس آج 10 روپے ہیں ایز اے جین زیئر, میں بینک میں رکھتا ہوں, تو مجھے 1 سال بعد فرض کریں کہ 12 روپے 2% انٹرسٹ پہ 1 ایئر کے لیے, 12 روپے تو بنتے ہی بنتے ہیں رسک فری. میں گھر پہ بیٹھوں, میں کچھ کروں نہ کروں, وہ پیسے ڈال کے چپ ہو جاؤں. تو وہ بینچ مارک رکھتے ہوئے پھر باقی بزنسز دیکھے جاتے ہیں کہ یار اگر یہ پیسے ریئل اسٹیٹ میں لگائے جائیں تو کیا 12 بنیں گے, اگر 13 بنیں گے تو کیا میں 1 روپے اور کے لیے اتنا رسک بھی لوں, ایپیٹائٹ لوں یا نہیں لوں. تو پاکستان میں اس لیے آئی تھنک کہ it's now not the most attractive. Stocks are attractive. دوسرا انٹرسٹ ریٹ اب اتنا ہائی ہے, 12-14% تو آپ کو ریٹرن گارنٹیڈ مل رہا ہے, وہ بھی کمپاؤنڈڈ بینکس میں مل رہا ہے. So it's become a bit difficult. So I personally think investing locally stocks is the way to go for Pakistanis and especially Gen Zs, کیونکہ اس میں آپ کا جو پول ہے آپ اپنی مرضی سے پیسے بھی ڈال سکتے ہو. 1 لاکھ روپے کی بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہو, آپ 50 لاکھ کی بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہو. Whereas buying a property requires upfront money, upfront investment, documentation, paperwork, regulations. تو it's become difficult. دوسرا کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں ٹرسٹ بھی لوگوں کا ٹوٹ گیا ہے. کراچی میں نسلا ٹاور کا اتنا ایک وہ مشہور ہے, آج کل ویئر ٹاؤن کے اسکینڈلز چل رہے ہیں, رائٹ. اب ایک بندہ جس نے ایک پراپرٹی لی ہے, گورنمنٹ نے وہ پراپرٹی اپروو کی, آپ نے وہ پراپرٹی خریدی, آپ رہنا شروع ہوئے, 2 سال بعد آپ کو گورنمنٹ آ کے بولتی ہے کہ یار دس پروجیکٹ از ناؤ ناٹ لیگل, سو ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان دیٹ. تو آئی تھنک لوگ ڈسکریج بھی ہو گئے اس کی وجہ سے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کریڈیبل ڈیولپرز نہیں ہیں, لیکن کم ہے. اچھا, جب ہم فیملی بزنسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں کچھ سیٹ آف پرنسپل ہوتے ہیں جو پہلے سے سیٹ ہوتے ہیں, جنریشن وائز ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو جب آپ بزنس میں آئیں تو obviously آپ کے بھی بزنس میں پرنسپل سیٹس ہوں گے اس طرح کرنا ہے. تو ایز این جین زی آپ نے کیا چیزیں اڈاپٹ کی اور کیا چیزیں آپ نے ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ مائنڈ سیٹ آئی تھنک بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے. ایک تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے CATI ایک نظام ہے, ایسے ہی, اور اسٹارٹ اپس کا ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. تو ان سب کو انٹیگریٹ کیا یا وہی پرنسپل فالو کیا ہے؟ گڈ کوشچن. پاکستان میں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی بندہ جو بھی کہنا چاہے, جو ہمارے میسو جو کنگلومریٹس ہیں, جو بزنسز ہیں, وہ ایکٹیو فیملی بزنسز ہیں. آپ اسٹیل مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, آپ سیمنٹ مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, جس سیکٹر میں آپ ہاتھ ڈالیں ادھر آپ کا ایک فیملی بزنس کا سیٹ اپ ہوتا ہے جو ٹاپ 3 کم پرفارمنگ کمپنیز میں ہوتا ہے. ہمارے پاس بھی ایسا ہی تھا. مائی فادر, مائی ادر ممبرز آف فیملی, انہوں نے یہ بزنس سارا سیٹ اپ کیا تھا. یہ سیکٹر نہیں ہوتا تھا بٹ جنرلی جو سارا فریم ورک تھا. آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ تو یہ جو بندہ جو بھی 2nd جنریشن یا 3rd جنریشن کے لوگ بزنس میں آ رہے ہیں, آئی تھنک کہ بچپن سے شیڈو کرنا اپنے پیرنٹس کو, اپنے سینئرس کو,
اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ایکسپیرینس کا کوئی اس کا بیشک آپ کام نہ بھی کر رہے ہو, آپ ایز اے 12-year-old اور 14-year-old جب آفس میں بیٹھتے بھی ہو یا کسی پروجیکٹ پہ جاتے بھی ہو, اس ٹائم پہ لگتا ہے کہ یار یہ میں تو 12-13-14 سال کا ہوں, میں ادھر کیوں آ رہا ہوں یہاں, رائٹ. بٹ یہ چیزیں سلولی یو لرن تھنگس, انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے. یو لرن ٹو کمیونیکیٹ, یو لرن ٹو سی ہاؤ ادرز آر کمیونیکیٹنگ, واٹس ورکنگ, واٹس ناٹ. although یہ بہت ینگ ایج ہوتی ہے, بٹ مجھے لگتا ہے وہاں سے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, کیونکہ ویلیوز اور پرنسپلز ایسی چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کسی کو سمجھائی ایک دن میں نہیں جا سکتی. اٹس اے کانسٹنٹ ایتھوس آف اے فیملی. ہمارے پاس جو بیسک ویلیوز ہمیشہ سے تھے, ہارڈ ورک, لائک آل انٹرپرینورز سے ان دی ورلڈ, there is no alternative to that. That's something that's been ingrained in us from day one. دوسرا یہ کہ آپ نے جیسے بولا یہ ساری کمپنیز سیٹھیا کمپنیز ہوتی ہیں انکلوڈنگ آورز. اب ہم جب آتے ہیں اس میں ہاؤ ڈو وی سارٹ آف میک دس ورک اینڈ موو آن ود دی ریسٹ آف ہم جیسے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ کا آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے, اس میں لائن آف کمانڈ ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. جب آپ فیملی بزنس میں آتے ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتا اس طرح, نہیں اپلائی ہوتا, ڈفرینٹ. ایسے ہی ہے. ہم نے تھیوریٹیکلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, پریکٹیکلی ڈفرینٹ اس میں پورا. تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے تو پہلے ایک کام کیا, اپنا جو یہ آرگینوگرام ہے, آرگنائزیشن چارٹ بہت کلیئر بنا دیا ہے. اس میں جو سینئر پوزیشنز ہیں, آئی ایم ایٹ دی ٹاپ, آئی ایم دی سی ای او آف دی کمپنی, سو آئی لیڈ اٹ. My father is the chairman, he reports to the board. We report to him quarterly, semi-annually with the financials and what's going on, strategic decisions. But day-to-day operations mein he is not involved. After me, میرے علاوہ کوئی فیملی ممبرز نہیں ہیں میرے بزنس کے اندر. So everyone that is a part of our team is now from the corporates. ہم لوگوں نے جو آپ کے دوسرے اسٹیبلش کارپوریٹس ہیں, اسٹارٹ اپس ہیں, ٹیک کمپنیز ہیں, ریئل اسٹیٹ کمپنیز ہیں, سب سے ہم لوگوں نے تھوڑے تھوڑے لوگ اٹھائے ہوئے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس جتنا بھی برینز ہو, آپ کے پاس جتنا بھی نالج ہو, آپ کی آئیڈیا جتنا بھی اچھا ہو, وداؤٹ اے ٹیم نتھنگ از پاسبل. You can have the best idea in the world, but if you don't have a team to execute it, nothing will happen. Or usually, unfortunately, but usually, your family members aren't the best people fit for the job. Yes, leadership roles mein agar they've been groomed and trained, to log aake wo sambhal lete hain. But without that, meri to belief ye hai ki uske niche corporatized structure hona chahiye, jaise hamara hai, like any other corporate entity. جو ایک نظام ہوتا تھا, ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, سیٹھیا نظام میں جیسے ہم چلتے تھے, ایچ آر فنکشنز جو ہیں پاکستان میں سیٹھیا کمپنی میں, وہ باس کے پاس ہی ہوتے ہیں. اگر اس کے امپلائی کو لون چاہیے تو بھی وہ باس کے پاس جائے گا, اس سے میری شادی ہو گئی ہے, آپ مجھے تھوڑا ہیلپ کر دیں. انفارمل ہوتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو بالکل کمپلیٹلی چینج کر دیا, اینڈ وی ناؤ ٹیک دی ایم این سیز اینڈ دی کارپوریٹ ورلڈ ایز آور ایگزامپل. اور ہم وہی فنکشنز رن کرتے ہیں. ایچ آر فنکشنز رن انڈیپینڈنٹلی, ایچ او ڈیز آل مینج سیلس فنکشنز انڈیپینڈنٹلی, اسٹریٹجیز ٹیمز خود بناتی ہیں. پھر ہم لوگ وہ اسٹریٹجیز ٹاپ پہ ٹیبل پہ لاتے ہیں ٹو دا فیملی ممبرس جو بھی اس بزنس میں انوالوڈ ہے, اور پھر ڈیسیژنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیم کے ساتھ مل کے کنسلٹیشن میں کیے جاتے ہیں. سو وی ہیو سارٹ آف ناؤ کریٹڈ آئی وڈ سے ہائبرڈ اسٹرکچر, جس میں ایٹ دا ٹاپ یو ہیو یور فیملی ممبرز دیر, وچ مینس اٹس اے فیملی بزنس. وہ ویلیوز بھی جا رہے ہیں, وہ ایتھوس بھی جا رہا ہے, کیئر فار یور امپلائیز بھی زیادہ ہوتا ہے فیملی بزنس میں, کیونکہ کارپوریٹ میں آپ یو کانٹ پٹ اے فیس ٹو دا برانڈ. کارپوریٹ میں تو سی اوز ہیں اور سی ای اوز ہیں. in a family owned company آپ کو پتا ہے ٹاپ پہ ایکس آدمی بیٹھا ہوا ہے. It gives a face to the people to deal with. So I think it's actually a softer environment to work in also for the people who are working there. So we've sort of created this balanced hybrid and it's been working really well for us. We've had good success with it. As you mentioned کہ آپ CEO ہیں اپنی کمپنی کے, تو بہت سارے ڈیسیجنس ہم لیتے ہیں لائف میں, تو آپ کی پریفرنس کس چیز میں زیادہ ہے, لائک ڈیٹا ڈریون ڈیسیجنس لیتے ہیں یا انٹیوشن بیسڈ گٹ بیسڈ ڈیسیجن؟ کیونکہ کچھ کرٹیکل جنکشن آتے ہیں جہاں آپ کو گٹ بیس لینے ہوتے ہیں, کہیں آپ کو ڈیٹا ڈریون. تو جس آپ انڈسٹری میں ورک کر رہے ہیں, تو اگر جو آڈینس ان کو ہوگا انٹرسٹنگ. سو بیسکلی بوتھ. سو آئی تھنک دونوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا کہ ایک چیز, کیونکہ آج ڈیٹا اور بہت ہاٹ چیز بھی ہے اور اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے, یا پہ اتنا کام ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایوری تھنگ. ایک ہوتا ہے کہ دا فیل فار دا مارکیٹ, دا فیل فار دی انوائرمنٹ, وہ ایک نیچرل ان بلٹ چیز ہوتی ہے, گٹ فیلنگ جو آپ کی ہے, اس کو ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. سو آئی تھنک اٹس اے بٹ آف بوتھ. بٹ یس وی یوز اے لاٹ آف ڈیٹا. ابھی ہم لوگوں کے پاس اسپیشلی جیسے ہماری کیونکہ بزنس میں انسٹالمنٹس کا بہت کلچر ہوتا ہے, رائٹ, کہ آپ نے ایک پراپرٹی لی, آپ اس کی قسطیں جمع کرا رہے ہوتے ہیں.
کچھ سال پاکستان میں عید آتی ہے, محرم آتی ہے, ہمارے پاس فلکچویشنز آتے ہیں ہمارے مارکیٹس کے اندر ڈیو ٹو ملٹیپل فیسٹیولس کہہ رہے ہیں, اس کو ریلیجیس چیزیں کہہ لیں, ہمارے پبلک ہالیڈیز کہہ لیں فار انسٹنس. اس کی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ناؤ وی نیڈ ٹو پریڈکٹ کہ یار ہمارے پاس اس مہینے میں سپٹمبر میں میرے پاس کتنے پیسے آ رہے ہوں گے. وہ گٹ فیلنگ سے اب نکالنا مشکل ہو گیا ہے, وہ ہم لوگ ڈیٹا سے نکالتے ہیں. ہم لوگ ڈیش بورڈ یوز کرتے ہیں بہت اسٹرانگلی, مائکروسافٹ پاور بی آئی یوز کرتے ہیں. ساری جو ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے پراپرٹی کی, بندے کی فنگر پرنٹ سے لے کے اس کی پراپرٹی کی فائل تک, وہ سب ڈیجیٹائزڈ ہے, اٹس آن دا کلاؤڈ. اس میں ہم ڈیٹا انالیسس بھی رن کر رہے ہوتے ہیں, گرافس بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اسپائکس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آگے کی ڈیسیجن بھی لے لیتے ہیں کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے فیبرری اور مارچ کا مہینہ جو ہے نا وہ ہمیشہ ڈاؤن چلتا ہے, کیونکہ انٹیریئر سندھ میں کراپ پلانٹنگ کا سیزن ہے, لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا ٹو ریسائکل. So we look at the data, then we're like, okay, maybe September is a better month. For those decisions, we still use data daily, and we are trying to use it more and more every day. اس انڈسٹری میں پہلے یہ کام نہیں ہوتا تھا, تو یہ پاکستان میں ابھی باقی ڈیولپرز بھی اس میں آ رہے ہیں آرام آرام سے. We are not the only ones. اچھا, مجھے آپ سے ایک اور چیز پوچھنی تھی کہ بہت سارے جو ابھی اپ کمنگ گریجویٹس ہیں, اگر وہ اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, تو جیسے کہ آپ تو ایک فیملی بزنس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ہم مانے نہ مانے بلیسنگ میں مل جاتی ہیں, انفراسٹرکچر مل جاتا ہے, لیکن ایک ینگ گریجویٹ کو کیا اس میں اسٹارٹ اپ کرنے میں, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آنا آسان ہے, مشکل ہے, کیا چیلنجز ہیں اس میں؟ دیکھیں مشکل ہے, مجھے لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ مین فیکٹر نہیں, آئی تھنک آپریشنز آر اے چیلنج. انویسٹمنٹ دیکھیں, ایک کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں فار این ایکس اماؤنٹ آف منی, اس میں انویسٹمنٹ تو چیلنج رہتا ہے. لیکن پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بزنس رن کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ یوزلی جب ڈسکشن کرتے ہیں بزنسز کی, تو لوگ کہتے ہیں آگے سے کہ سر یہ تو بہت مشکل کام ہے, ادھر حیدرآباد میں کون جا کے کام کرے گا جو کراچی میں بیٹھا ہے, رائٹ, ادھر کے لوگوں سے میں تو جانتا بھی نہیں ہوں اس جگہ پہ, میں کیسے جاؤں وہاں پہ, مجھے جانا بھی ہوگا, لوگوں سے ملنا پڑے گا, اس سے اچھا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں. لیزی کی بات نہیں ہے. دیکھیے پاکستان میں کیا ہے کہ چونکہ ڈیفیکلٹ ہے, کوئی بھی بزنس پاکستان میں کرنا ڈیفیکلٹ ہے, اپروولز ڈیفیکلٹ ہیں, ادھر گورنمنٹ کی پالیسیز ڈیفیکلٹ ہیں, کورٹس میں یہاں بزنس کے ڈیسیجنز نہیں ہو رہے ہوتے, لوگوں کے پیسے پھنس رہے ہوتے ہیں, لوگ ڈسکریجڈ ہیں. ڈسکریجڈ از دا رائٹ ورڈ, لیزی از ناٹ دا رائٹ ورڈ. ریجڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے. لیکن پھر میں ان لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اس طرح سوچا جائے تو ہر کام مشکل ہے. مطلب ایسا تو کوئی بزنس بڑا نہیں ہے جو آپ کہو کہ یار میں, انلیس آپ کا کوئی آن لائن, لیکن لوگوں کو لگتا ہے آن لائن فری لانسنگ, یہ کمپنیز بھی کھولنا, دیز آر ناٹ ایزی جابس, دیز آر آلسو آپریشن انٹینس جابس. پاکستان میں بی پی او فرمز کھلی, آؤٹ سورسنگ فرمز کھلی, جو یہاں بیٹھ کے بیک آفیسز آئی ٹی کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ تو یار گھر بیٹھے والا کام ہے, بٹ کوئی بھی کام مجھے نہیں لگتا بڑا کام. آپ بے شک کوئی بڑی موچی کی دکان بنا لو یا آپ بلڈنگ بنا لو, اسکیل کے حساب سے چیلنجز رہتے ہیں. تو یہ بات مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تھوڑا سا کلچر ہم لوگوں کو یہ چینج کرنا چاہیے ود ان دا جین زیئرز کہ یار اسٹیپنگ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون از ویری امپورٹنٹ. اب اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اب فرض کریں مجھے ایک کام کراچی سے باہر کرنا ہے. اب یہ بات بالکل جائز ہے کہ یار میں تو کراچی سے باہر کبھی گیا ہی نہیں ہوں, میں تو ادھر جانتا ہی نہیں ان لوگوں کو, میرے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو اسٹریٹجک پارٹنرشپس مجھے لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایزی وے ٹو گیٹ انٹو دا ڈور فار اینی بزنس انکلوڈنگ مائی انڈسٹری از اسٹریٹجک پارٹنرشپس. فرض کریں آپ کی فیملی ممبر کے پاس لینڈ ہو تھوڑی سی, کہیں دور ہو کراچی سے, اس کی ضروری نہیں ہے کروڑوں کی ہو, خربوں کی ہو, لاکھوں کی بھی ہو سکتی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, 4 ایکڑ بھی ہو سکتی ہے, 5 ایکڑ بھی ہو سکتی ہے. اسٹریٹجک پارٹنرشپس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یار آپ نے لینڈ ان سے آپ نے ایک اگریمنٹ کر لیا کہ یار لینڈ آپ کی ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, آپ اس کو یوز نہیں کر رہے, اس کو آپ فصل لگا رہے ہو, آج اس پہ پیسے بھی نہیں آ رہے اتنے آپ کو, آپ ایک کام کریں مجھے یہ تھوڑے ٹائم کے لیے دیں, اس کو میں ایک پروجیکٹ میں ڈیولپ کرتا ہوں اور ہم اس کو ایکس مارکیٹ میں سیل کر کے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو فلا ہے, اگر آپ اس کی جو لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایگریکلچرل لینڈ ہے. سو پاکستان میں ریگولیٹری پروسیسز ہیں, گورنمنٹ کے ٹاؤن پلاننگ کی ریگولیشنز ہیں, جہاں آپ لیگلی ایک زمین کا ٹکڑا ایک ایگریکلچرل لینڈ سے آپ ایک ہاؤسنگ پہ کنورٹ کر سکتے ہو, اس میں کوئی چیلنجز ایز سچ نہیں ہے. ہاں, بٹ ایز این کنٹری اگر ہم بات کریں, ہمارا جو مین جو پورا فوڈ سورس ہے,
تو اگر ہم اس کو ڈیمولش کرنے لگ جائیں گے تو اس کا ایک ریپریکاشنز بالکل ایسے ہوں گے. سو یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی. دس از جنرلی یہ ہمارے انڈسٹری میں بہت بات ہوتی ہے کہ یار اگر ہر پنجاب جگہ سائڈ میں ہوتا بھی ہے ایسے ہی ہے, اگر تو ہر جگہ ہاؤسنگ اسکیم بن گئی تو جو ویٹ ہے ہماری رائس ہے جو یا تو شوگر کین گولف کلب بن جاتے ہیں, ایسے ہی ہے, یہ بھی ہو جاتا ہے. اس کا ہماری رسپانس ٹو دیٹ از دیکھیں ان چیکڈ گروتھ کسی بھی چیز میں از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. اس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مور دین دا بزنس مین اینڈ ڈیولپرز آئی بلیم دا گورنمنٹ اینڈ دیئر پالیسیز. The government has to prioritize کہ یار ان جگہوں پہ جہاں میرے کیش کراپس لگ رہے ہیں, جہاں چاول اگتا ہے, ویٹ اگتا ہے ہمارا, ان جگہوں پہ جو ہماری کھانے کی ضرورت مند چیزیں ہیں, ان جگہوں پہ وہ پروجیکٹس نہ اپروو کریں. وہ اس کو بلینکٹ ہم ایز اے ڈیولپر انکریج کرتے ہیں کہ وہ بلینکٹ اپروولز نہ دیں. وہ اسٹریٹجکلی یہ کہہ لیں کہ یار آپ کا فرض کریں ایک شہر ہے, لاڑکانہ ہے, سکھر ہے, سکھر کا شہر ہے, ہر شہر گرو کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کی پاپولیشن گروتھ آئی بلیو از close to 3 to 6%, somewhere in between. ہر شہر اس حساب سے گروتھ کرے گا, رائٹ. اور ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر میں شہر کو بڑھاؤں نہیں تو اوپر تک تو نہیں جا سکتا انفینٹلی, رائٹ. تو having government policy and regulation جو اپنی سٹیز کے اراؤنڈ کے ماسٹر پلانز بنا دے, اگلے 30 سال کے بنا دے کہ یار 30 سال تک یہ شہر ادھر تک پہنچے گا, لیکن جو آپ کے ایگریکلچر ہاٹ بیڈز ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ڈیٹرمنٹل ہے, کیونکہ جو بندہ انٹیریئر سندھ میں پلاٹ خرید رہا ہے وہ ایکچولی ہے بھی ایگریکلچرسٹ. وہاں آپ کے پاس کوئی امپلائمنٹ کا سب سے بڑا میتھڈ از ایگریکلچر. اگر اس کا بزنس سفر کر رہا ہوگا تو وہ انٹرن گھر بھی تو نہیں لے سکے گا, رائٹ. تو ہمیں لگتا ہے کہ اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. دس از ناٹ سم تھنگ پازیٹیو. لیکن ادھر بہت ساری سٹیز ہیں ہماری, ٹیئر 2 ٹیئر 3 سٹیز ہیں جہاں آپ فیئرلی, جہاں زمینیں آلریڈی کمرشلائز ہو چکی ہیں, شہر بن چکے ہیں, وہاں پروجیکٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ شارٹ ٹرم گین کے لیے آپ لانگ ٹرم ایسے ہی ہے, نقصان کرا رہے ہیں آپ کا. اینڈ دس از کمپلیٹلی ٹرو, اینڈ آئی تھنک ایز اے کنٹری اینڈ ایز اے گورنمنٹ وی نیڈ ٹو فلی ویری ٹف فوکس آن دیٹ. اچھا, اب ہم تھوڑا ایجوکیشن سائڈ پہ آتے ہیں. جیسے کہ یو آر پریولیجڈ ٹو کہ آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن بھی آپ نے ایکسپلور کری ہے, اور آپ نے پاکستانی ایجوکیشن بھی ایکسپلور کری, تو کچھ اس میں ڈفرینس آپ نے دیکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے, بہت زیادہ فرق ہے. یہ تو کلیشے بات ہے, یہ تو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ باہر پڑھیں تو باہر کی پڑھائی تو باہر ہوتی ہے اور پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیٹ از ویری مچ ٹرو. اور میں یہ صرف پاکستان سینٹرک بھی نہیں کہوں گا. پاکستان میں ہمارے پاس برٹش ابھی میجورٹی جو سسٹم چل رہا ہے, میٹرک اور بورڈ کے تو ایگزامس چل ہی رہے ہیں, بٹ او اے لیولز از ایکچولی کوالٹی دیکھی جائے تو ایجوکیشن میں زیادہ ہمارے پاس او اے لیولز ہے, اور اس کا رجحان بڑھ بھی رہا ہے. پہلے کم ہوتے تھے انسٹیٹیوٹس, اب آپ کو ہر جگہ او اے لیولز کے انسٹیٹیوٹس مل جاتے ہیں. آئی تھنک پہلے تو آئی تھنک مور دین دا پاکستانی سسٹم, دا برٹش سسٹم آف ایجوکیشن جو ہم فالو کرتے ہیں, آئی تھنک دیٹ از فلاڈ. کیونکہ میری جو ایجوکیشن ہوئی تھی, آئی اسٹڈیڈ بوتھ ان پاکستان فار مائی پرائمری اسکول ایئرس, then as a school student, then went to America to study for my higher study. تو اسکول لیول پہ بھی تو مجھے لگتا تھا کہ بہت زیادہ فرق ہے ایک برٹش سسٹم اور ایک امریکن سسٹم میں. I think the American system is more superior. It is designed for the student. It is a student centric model. اور اس میں جب آپ 7th کلاس میں جاتے ہو, مڈل اسکول میں جب جاتے ہو, 7th کلاس سے وہ آپ کو ایک کالج اسٹوڈنٹ کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب آپ پاکستان میں پڑھتے ہو تو آپ 7th گریڈ میں کلاس میں جاتے ہو تو آپ کا آپ کی ایک سیکشن ہوتا ہے, 7A میں آپ بیٹھے ہو, آپ کے ساتھ وہی 30 لوگوں کی کلاس ہوتی ہے, آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو اور ٹیچرز آپ کے پاس سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے موسٹ اسکولز میں. جب آپ 7th گریڈ میں امریکہ میں جاتے ہو, آپ پہلے جاتے ہو رجسٹریشن پورٹل پہ, وہی پورٹل جو آپ کالج میں جاتے ہو, آپ کو کریڈٹ آورز دیے ہوئے ہیں, آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹس دی ہوئی ہیں, اب آپ جا کے اپنے سلاٹس پک کریں. ہو سکتا ہے ایز اے 7th گریڈ اسٹوڈنٹ ایک کلاس میں امان کے ساتھ ہوں, ایک کلاس میں کسی اور کے ساتھ ہوں. کیا ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہ ایک تو یو گیٹ ٹو انٹریکٹ ود مینی مور پیپل, ڈائیورس ایکسپیرینس ہوتا ہے, آپ ان 5 لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. So when you're forced to be out in different people, تو automatically مجھے لگتا ہے وہ پرسنل گروتھ کے لیے اس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں ہے. دوسرا مجھے لگتا ہے ریگر آف اسٹڈیز جو ہے, جو پڑھائی کا ریگر ہے, ایک تو برٹش سسٹم بھی ریگرس ہے, برٹن میں رہتے ہوئے بھی بہت مشکل ہے, لیکن جب ہم لوگ اس میں ہمارا ساؤتھ ایشین کلچر بھی ایڈ کر دیتے ہیں جس میں اسٹرکٹ پیرنٹنگ اور پڑھائی کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے. دس از ناٹ اونلی پاکستان, چائنا, پاکستان, انڈیا, ایشین جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ سملر ہوتے ہیں. تو جب یہ دونوں آپ ملا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک بہت تھوڑا سا خطرناک سسٹم ہم بنا دیتے ہیں,
جس میں we promote going to tuitions, we promote numbers and marks over anything else. ہم اسکولوں کے نام دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یار ہم یہاں سے پڑھے, ہم وہاں سے پڑھے, اس کا بچہ وہاں سے پڑھ رہا ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک لوگ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ وہ جو ایک بندہ 14, 15, 16 سال ایک اسکول سسٹم میں گیا ہے, جو اینڈ پروڈکٹ اس کا نکل رہا ہے, اور جب وہ باہر یونیورسٹی میں جا رہا ہے, ہاؤ ڈز ہی کمپیئر ٹو دی اسٹوڈنٹس ہو اسٹڈی ان دی ادر سسٹمز. دوسرا, یہاں اسٹیم کلاسز نہیں ہوتی, ہمارے پاس لیبس, کمپیوٹر لیبس, انجینئرنگ لیبس, یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہمارے پاس. تو ہمارے پاس لیکچرز, تھیوریٹیکل ورک, اس پہ آج تک ہی کام چل رہا ہے. اس پہ اب ہمارے پاس باہر اسکول لیولس پہ بھی آپ کے پاس انجینئرنگ کی ایک 101 کی کلاس ہوگی, جس میں آپ کو لیگوز کے ساتھ فزکس سمجھائی جائے گی, آپ کو برجز بنانے ہوں گے, آپ کو چیلنجز دیے جائیں گے, اینڈ دے آر ناٹ ٹف چیلنجز. سو اس میں ہوتا ہے ایک تو آپ کی مونوٹنی بھی ٹوٹ جاتی ہے اسکول کی, دوسرا جو ایکسپوجر ہے, پریکٹیکل ایکسپوجر, وہ بہت زیادہ ہے. اور انٹرنشپس پہ ایکسپوجر دینا ڈیورنگ اسکول, کمپنیز کو انکارپوریٹ کرنا, گائیڈ کرنا, مینٹورس کو لانا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ نہیں ہے, ہماری پیرنٹ سینٹرک اور برانڈ نیم سینٹرک اور مارک سینٹرک اپروچ ہے. باہر آئی پرسنلی تھنک اگر آپ کا اسکول میں امریکہ میں بی سے لے کے اے کہیں بھی آپ فال کرتے ہو, اے پلس میں, سیپس والا اسٹوڈنٹ بھی ہو, کہیں نہ کہیں یو ول ہیو اے فیوچر فار یور سیلف وچ از گڈ فار یو, بیکاز لوگ وہاں انڈیویجول کو ویلیو کرتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے یہاں بہت مسنگ ہے پاکستان میں, اینڈ آئی وش کہ یہاں چیزیں چینج ہوں. میں تو چاہتا ہوں کہ امریکن اسکولز جو ہیں پاکستان میں وہ سسٹم بھی ہمارے پاس لایا جائے, کیونکہ وہ ایک بہت ڈفرینٹ اپروچ ہے. اور دوسرا لائک آئی سیڈ کہ پاکستان میں کیونکہ ریجیڈیٹی بہت ہے, اسائنمنٹ نہیں کی تو فون چلی گئی گھر پہ, ای میل آ گیا, ڈانٹ مل گئی. اف یو ہیو ویلڈ ایکسکیوز, when teachers treat you like adults when you're a kid, آپ خود responsible ہو جاتے ہو. لیکن آپ کو بچوں کی طرح اگر کوئی چلائے گا کان سے پکڑ کے, تو پھر آپ ہمیشہ بچے ہی رہو گے. وہاں آپ کو they hold you responsible, but if you have any valid excuse, کوئی چیز مس ہو گئی, آپ you're a good student, not a problem, you can submit it tomorrow. مجھے لگتا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لائک ہم دونوں ابھی IUBM میں انٹرپرینیورشپ کی جو ڈگری کر رہے ہیں, تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا سرپرائزنگلی. مجھے ہوپس اتنی ہائی نہیں تھی میری. مجھے لگتا تھا کہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں وائی IUBM اینڈ انٹرپرینیورشپ, BBA بھی کر سکتے تھے یا؟ دیکھیں میرے لیے تو انٹرپرینیورشپ کا جب کورس کیٹلاگ میں نے کھولا تھا تو انسٹنٹلی مجھے پتا تھا کہ دس از فار می, کیونکہ جو بھی فنکشنز میں آج بزنس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ سب اس میں کورڈ تھے. اور فرام فیملی بزنس اسٹڈیز سے لے کے ہاؤ ٹو لانچ اے کمپنی. فنی تھنگ از, میں کبھی کبھار دوستوں مذاق کرتا ہوں کہ یار یہ سب کام میں کر چکا ہوں اور اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں. بٹ اٹس ویری سم ٹائمس جو تھیوریز اور جو ہمیں وہاں سے لکھی ہوئی چیزیں ملتی ہیں لٹریچر میں آج بھی وہ اپلائی کرتا ہوں اپنی کلاس میں, اپنے ایکچوئل پریکٹیکل ورک میں. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ BBA میں, اکنامکس میں وہی اسکول والا سسٹم ہے, میتھس پڑھتے رہو, 4 سبجیکٹس میتھس کے کرو, ایکون کے 4 سبجیکٹس کر لو, آپ انگلش کر لو, کچھ نہ کچھ ادھر سپلائی چین کی کلاسز کر لو, ویلیو مینجمنٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول سے اور آج میں آنے میں کوئی ڈفرینس تو نہیں آیا, رائٹ. اور تو مجھے لگتا ہے کہ انٹرپرینورشپ میں ڈائیورسٹی بھی تھی, سبجیکٹ سارے انٹرسٹنگ تھے. ایک سیمسٹر میں کوئی 2 کلاسز ایسی نہیں رہی ہیں آج تک جو سملر ہو ہماری, فرام ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ. یہ ساری چیزیں مجھے لگتا ہے بہت ویلیو ہولڈ کرتی ہیں. انفیکٹ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو BBA کا پروگرام ہے اس کو آلٹر کیا جائے اور اس میں انٹرپرینورشپ کے کور کورسز انکلکیٹ کیے جائیں, کیونکہ the world is changing really fast. اور آئی تھنک اگر آپ کو کسی کو روبوٹ کریٹ کرنا ہے تو آپ BBA کر لیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ if you want to grow as an individual and find your space in the world, آپ انٹرپرینورشپ کریں. دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے پاکستان میں پرانی اپروچ, ڈاکٹرز, ڈینٹسٹ, BBA, ACCA, یا آپ اگر انجینئر یہ کر لو تو آپ کی زندگی سیٹ ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سارے انجینئر جو اسٹرگل کرتے ہیں, BBA والے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں اسٹرگل کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے بیچلر اسٹوڈنٹ گیٹنگ آؤٹ آف کالج, آپ مجھ سے پوچھو اگر میں کسی کو ہائر کر رہا ہوں ایک پوزیشن کے لیے, ایک لڑکا اگر انٹرپرینورشپ بیک گراؤنڈ سے بیٹھا ہو سامنے یا BBA بیک گراؤنڈ سے سامنے بیٹھا ہو, ایک تو میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کروں گا ان کی دونوں کی ڈگریز کے بیچ میں کہ ایک کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. It's at the end of the day اس انڈیویجول کی بات ہے and what he has learned. I would maybe even prefer the entrepreneurship student over the business student, کیونکہ ان کی اپروچ ڈائیورس ہوتی ہے اور وہ ایک چیز کو ملٹیپل اینگل سے دیکھ پاتے ہیں. So I made that choice and once I made that choice also I never had second doubts کہ میں نے غلط پروگرام چوز کیا ہے. کیمپس لائف کیسی ہے؟ کیمپس لائف از گڈ, اٹس لمیٹڈ I think because I'm so busy. مجھے کیمپس لائف انجوائے کرنے کا کام نہیں ملا. آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ میں کلاس آتا ہوں اور کلاس سے جاتا ہوں.
کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ آفیسز تو ہمارے 9 to 7 6 چل رہے ہوتے ہیں, تو آئی گیٹ ڈن فرام کلاس around 1 or 2 PM, تو آئی ٹرائی ٹو ٹیک the rest of the day at work only. But I do think entrepreneurship کی فیکلٹی میں we have some good faculty members. لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ٹیچرز اچھے نہیں ہیں, فیکلٹی اچھے نہیں, ٹھیک ہے, that may be true, but that's not true for every place. In fact, I'd go as far to say کہ in our university I think some of the best faculty is in our program. Unfortunate بات ہے, لوگ اتنا اس کو شاید ویلیو نہیں کرتے, بٹ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں, جو آج کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ وہ کام کر رہا ہے, وہ جو پڑھاتا ہے آپ کو پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ, اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے میرے حساب سے. سو اٹس بین اے گڈ پروگرس. کیمپس لائف از گڈ, the faculty I think is good, most of them that we've had, and that has made the experience better. تو آپ کا کوئی فیوریٹ انٹرپرینیور ہے جس کو آپ لک اپ کرتے ہیں؟ سو میں ایکچولی آئی پرسنلی رچرڈ برینسن جو ورجن گروپ کا, میں اس کی کتابیں کافی ٹائم سے پڑھا ہوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آج کل تو اتنے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز آ گئے ہیں اور یونیکارنز ہیں, اور انڈیا, چائنا, امریکہ, ہر جگہ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹریڈیشنل جو بزنس مین ہیں ان کی جو سینس ہے اس میں کوئی ایکسپیرینس اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. وارن بفیٹ آئی تھنک نو ایگزامپل بیٹر دین دیٹ. اس کی آپ کو انٹرویو سن لیں, آپ اس کی کوئی اسپیچ سن لیں, ان کی ایک بورڈ میٹنگ ہوتی ہے برکشائر ہیتھوے کی ایوری ایئر, so he comes up and gives the state of their investments. It's the world's largest investment firm. Richard Branson, Warren Buffett and Steve Jobs also, big fan. میں اتنا ٹیک میں انوالو نہیں ہوں, بٹ on how to create a brand and an image, I think we can learn from that. اینڈ آلسو جو ہمارا, جیسے ابھی آپ نے ہی بات کری یونیکارن کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 10 سے 20 سال میں پاکستان یونیکارن اسٹارٹ اپس کریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں, پاکستان آج بھی یونیکارن اسٹارٹ اپس کریٹ کر سکتا ہے, پوٹینشیل رکھتا ہے, مجھے لگتا ہے آج بھی رکھتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فار می دا نمبر ون تھنگ ان سارے بزنسز میں, ویدر ٹیک ہو, ویدر وہ کوئی بھی بزنس ہو, ایز آف ڈوئنگ بزنس جب تک پاکستان میں نہیں ہوگی, ون ونڈو سولوشن نہیں ہوگا, بینک اکاؤنٹ فون پہ نہیں کھل سکے گا, ٹیکسیشن آٹومیٹکلی ایک پورٹل پہ نہیں ڈالی جا سکے گی, یہ لائسنسنگ سسٹم آپ کا, یہ لائسنس راج جس کو کہتے ہیں, ہر کمپنی کھولنے کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے, پھر اسٹیٹ بینک کا لائسنس چاہیے, پھر اس سے بات کریں, وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. اور فرینکلی اسپیکنگ ہم لوگ اتنے بڑے بزنس رکھتے ہوئے بھی اسٹرگل کرتے ہیں ان کاموں میں آج بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جب تک ایز آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں نہیں ہوگی, کوئی بھی بزنس ویدر وہ ٹیک میں ہو یا ادروائز, وہ نہیں گرو کر پائے گا. جو سب سے بڑے بزنسز لائک آئی مینشن ارلی ان دی پوڈ کاسٹ, سب فیملی بزنسز ہیں, سب 1950s 70s میں بنے ہیں, ان کی 3rd 4th جنریشن سے ان کو بڑھا ہے, ٹھیک ہے, کریڈٹ ٹو دیم, بٹ اس کے بعد ہم لوگ کیا چیز لائے ہیں ایسا, اس کے بعد کوئی ایسی چیز 1990s کے بعد آئی ہے دیٹ آپ کو اور مجھے یاد ہو, جو بھی آئے, یونیلیور, FMCGs, نیسلے سے لے کے پیمپرز, ڈائپرز, یہ بھی سب باہر کی کمپنیز ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ آج بھی آ سکتی ہیں, کل بھی آ سکتی ہیں, پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے آرام سے. لوگ کہتے ہیں سیکورٹی صورتحال, یہ وہ, انویسٹرز رسکی ہیں, وہ لوگ افریقہ میں بھی انویسٹ کرتے ہیں, ایسٹ افریقہ میں بھی کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگی. بٹ میکرو فیکٹرز آتے ہیں کہیں نہ کہیں. یار میکرو فیکٹرز آتے ہیں, لیکن آپ یونیکارن بنانے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ پاکستان میں پروڈکٹ بیچو. A unicorn is a concept. A company can only reach that $1 billion status when it's a scalable model. Right. When it's a model that can be replicated in multiple cities and multiple countries. Right. اور آپ پاکستان سے بیٹھ کے ایک آئیڈیا جنریٹ کر لو جو پوری دنیا میں اپلائی ہو سکتا ہے. اینڈ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگی, یہاں ہمارے پاس اپرچونیٹیز کریٹ, اچھا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگی تو بزنس نہیں آئیں گے, بزنسز نہیں آئیں گے تو امپلائمنٹ نہیں ہوگی, امپلائمنٹ نہیں ہوگی تو بچے ہمارے سارے باہر جا رہے ہیں, which is brain drain. Without having the best minds in the country, without having experienced students, $1 billion business بن نہیں سکتا. کیونکہ I said earlier, آپ کے پاس جو بھی آئیڈیا, آپ کے نیچے اگر ٹیم نہیں ہے, your business is zero. So جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے, ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا, مصباح نقوی جو وینچر کیپٹلسٹ ہے, تو ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ایشو نہیں ہے, پاکستان میں ایشو ہے آئیڈیاز کی. جو پاکستان میں اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, یا تو وہ انڈیا ریپلیکاز ہیں, چائنا ریپلیکاز ہیں. She was also saying کہ پاکستان میں جو اسٹارٹ اپس جو ریپلیکاز بن رہے ہیں وہ کاپی کر رہے ہیں ویسٹرن آئیڈیاز. In fact, she was saying there were more potential in African countries, ایجپٹ وغیرہ, نائجیریا وغیرہ, as compared to Pakistan. So آپ کا کہنا ہے کہ ایز آف بزنس, مجھے لگتا ہے کانفلکٹنگ ویوز نہیں, کانفلکٹنگ ویوز ہیں. دس از مائی پرسنل ویو. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی بہت اپرچونیٹیز ہیں. آئی ایگری کہ آپ نے شارک ٹینک پاکستان دیکھا ہوگا, بالکل دیکھا, وہاں پہ کیسے وہ ویلیویشن مانگنے آگے تھے, بٹ بزنسز کچھ بھی نہیں. بٹ امان سمجھنے کی بات یہ, دس از دا فرسٹ ٹائم ویو ہیڈ سم تھنگ لائک دس. جب تک آپ کے پاس
آپ ایز اے کنٹری ایک دن اٹھ کے تو ساری نالج آپ کے پاس نہیں آ سکتی. کچھ چیزیں ویسٹ سے آپ کو آئیڈیاز, ٹیکنالوجی ٹرانسفر, کانسیپٹس تو وہاں سے لانے ہوں گے, اینڈ وہ آپ کو لانے بھی چاہیے کیونکہ ایک چیز اگر آگے ہے یو شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم جو بات تھی اوریجنلٹی آف آئیڈیاز کی, آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے, میں ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائک وی سیڈ ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ ڈے ون سے ہی آپ کو ایک ریسٹرکٹیڈ مائنڈ سیٹ میں لے کے چل رہا ہے. اچھا, جو تھوڑے بہت اچھے لوگ ہیں وہ بھی بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہ ایکسپوجر اور کم ہوتا جا رہا ہے. اب جب وہ بندہ ایک سٹیج پہ پہنچے گا آئیڈیا جنریشن کی, what new out of the box solution can he give you when he's never been out of the box himself, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹرو ہے, ہم سفر کرتے ہیں, but I think primarily because of our education system, number one, and secondly I think the biggest thing is ease of doing business. انڈیا میں بھی جو اسٹارٹ اپس ہیں, انڈیا نے ایک دم, آپ انڈیا سے پہلے اسٹارٹ اپ سے دیکھیں, پہلے بڑی کمپنیز ہیں, مائکروسافٹ کیم انٹو انڈیا, آئی بی ایم کیم انٹو انڈیا, گوگل کیم انٹو انڈیا, انہوں نے اپنے بیک آفیسز کھولے, ان بیک آفیسز میں ہزار لوگ امپلوائے کیے, ان 1000 لوگوں میں سے 8-10 لوگ باہر چلے گئے, انہوں نے اپنے آئیڈیاز جنریٹ کیے, وہاں سے ایک اسٹرکچر سیکھا, کانسیپٹ سیکھا, بزنس فنڈامنٹل سیکھا اور اپنا کام شروع کر دیا. جب تک آپ پاکستان میں وہ کمپنیز کو نہیں آنے دو گے, آپ باہر سے تھوڑا بہت انفلوئنس نہیں لاؤ گے, آپ انڈیویجولی, تو یہ دنیا وہ رہی نہیں ہے کہ آپ انڈیویجولی بیٹھ کے کلوز آف ورلڈ میں رہ کے آپ اپنا کام کریں اور پھر یونیکارن بھی بنے. اس کے لیے اٹس اے ہول گلوبل سینرجی, global supply chain. The world is connected through our phones today, and if you're not doing that, you're missing out big time. And I think by having bad ease of doing business, bad policies, foreign investment کو ہم discourage کرتے ہیں, پاکستان میں encourage نہیں کرتے, because of that ہم suffer بھی کرتے ہیں businesses میں. So آپ کی مطلب perspective میں پاکستان کے top 3 startups کون سے؟ دیکھیں میرے پرسپیکٹو سے پاکستان کے جو ٹاپ 3 اسٹارٹ اپس تھے اس میں سے بھی اب کتنے بچ گئے ہیں ہمارے پاس, رائٹ. اوبر, کریم ور آل bought from outside. سیکنڈلی وہ بھی اب کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کی رائٹ ہیلنگ مارکیٹ اتنی بڑی ہے ہی نہیں کہ 5 پلیئرز اس میں کام کر سکیں. پرائس وار والی مارکیٹ ہے, نیا انٹرنٹ آتا ہے, پرائس وار کریٹ کرتا ہے, وہ لیڈر بن جاتا ہے, پھر نیا انٹرنٹ آتا ہے, کیش برن کرتا ہے, تو ایک لوپ چل رہا ہے, وہ تو چلتا رہے گا. اس کے بعد انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو آپ کی ای کامرس, گروسریز, اتنا بڑا سیکٹر ہے ہمارے پاس. آپ کے پاس انڈیا میں فلپ کارٹ, انسٹا کارٹ کی کوئی اسٹڈی کریں, آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل, چیزیں وہاں سے سیکھی جا سکتی ہیں. اس میں بھی ہم کوئی کرافٹ نہیں کر اسپیس کر سکے. تو انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی نوٹیبل اسٹارٹ اپس ان پاکستان دیٹ آر بیسڈ آؤٹ آف پاکستان ٹوڈے جس کا نام ہم سب نے سنا ہو ایز اے لیمن. آئی تھنک بہت اسپیس ہے اور اس پہ اور کام کرنا چاہیے. لیگ ہے اس میں, بہت زیادہ لیگ ہے. چلیں ایک چیز مجھے آپ سے ایک اور پوچھنی تھی کہ شاہ زیب شنید کا جو نام ہے, ایک اس میں لیگیسی اوبویسلی ہے, تو ایک تو شیڈوئنگ ہوتی ہے, صحیح کہ لائک فیملی ہے تو شیڈوئنگ, تو اپنا نام کیسے اسٹیبلش کرنا ہے مارکیٹ؟ آئی تھنک سب سے پہلے کام یہی ہے کہ آپ کی فیملی کی لیگیسی ہر چیز نہیں ہوتی. آپ کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے نا, اب آپ اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے جسٹ جمپ آف آف اٹ. لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری زندگی اسی کو پیچھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بندے کا بیٹا ہوں. That's how you introduce yourself, right? First thing is stop introducing yourself like that. That's what you said, you are your own person, you are your own individual. ٹھیک ہے, آپ ایک فیملی سے ہو, آپ کی لیگیسی ہے, بٹ آپ پوری زندگی آپ کو خود آگے نکلنا ہے تو وہ لیگیسی کے ساتھ آپ چپک کے نہیں رہ سکتے. ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ وhere you can, فائدہ اٹھائیں. You've been blessed by something, you have a big opportunity and you are privileged. یہ ایک بہت بڑا privilege ہے جو پاکستان میں لوگوں کو نہیں لگتا, being in a legacy successful business. ہر آدمی کو اپرچونیٹی نہیں ملتی. بٹ اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ یور سیلف انڈیویجولی, اسٹارٹ لرننگ یور سیلف, ٹیک لیڈ ان یور بزنسز. ہمارے پاس جو فرسٹ جنریشن کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پیرنٹ ہر بچوں کو سارا کنٹرول دے دیں, بٹ ہمارے پاس فارچونیٹلی وی ہیو اے لاٹ آف لبرٹی ان ڈیسیژن میکنگ. ہم لوگ جو بھی ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں, بیسٹ کنسلٹنٹس کو مارکیٹ سے لیتے ہیں, بیسٹ وینڈرس کو لیتے ہیں, اینڈ یو لرن یور سیلف. جب آپ کام سیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ اپنے پروجیکٹ سکسیسفلی چلا رہے ہوتے ہو, نام آپ کا بنتا جاتا ہے. لوگ آٹومیٹکلی خود ان صاحب کے بیٹے سے لے کے آپ کے نام تک کا سفر آسان ہو جاتا ہے. سو یوز اٹ ایز اے پلیٹ فارم, بٹ ڈونٹ یوز دیٹ ایز یور بیج آن یور چیسٹ آل یور لائف. فیوچر پلانز یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو سیکٹر میں ہم کام کر رہے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ہاؤسنگ میں, وی وانٹ ٹو بی ون آف دی لیڈرز ان دیٹ سیکٹر. آئی تھنک وی کین, دیر از اے بگ پوٹینشیل. سیکنڈلی مجھے لگتا ہے پاکستان میں بہت سارے اور انٹرپرینوریل وینچرز ہیں, اور مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ سیکٹرز ہیں, پاور پہ بہت کام ہو رہا ہے, آگے الیکٹرک وہیکلس پہ, بیٹری ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے. تو میرا گول یہ ہے کہ اگر ایک فیملی بزنس کا ایک لیگیسی کا پلیٹ فارم ملا تھا, اس کو یوز کرتے ہوئے ایک نیا ہمیں ایک سیکٹر کریٹ کرنا چاہیے جس میں ہم ڈائیورس انویسٹمنٹس کریں,
ٹیک سے لے کے وہیکل سے لے کے مینوفیکچرنگ سے لے کے ریئل اسٹیٹ, آئی تھنک سب میں تھوڑا تھوڑا گھسنا چاہیے اینڈ باقی کام سیکھنے چاہیے اور رسک لینے چاہیے. صرف اسی کام کو کیری آن نہیں کرنا چاہیے, ٹیک ایڈوانٹیج اینڈ ڈائیورسفائی. اچھا, ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے کہ آپ نے پاکستان کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھا ہوگا, سوشل, اکنامکس, پولیٹیکل. سو ان 2050 فرام ناؤ آن 25 ایئرس پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ انفارچونیٹلی میں پاکستان کو بہت آگے نہیں دیکھتا 2050 میں. آئی تھنک کہ ہم آج دنیا سے پیچھے ہیں اور 2050 میں we will be exponentially farther away from the world. پہلے امریکہ میں گاڑی ہوتی تھی تو آپ کے پاس لو گریڈ کی گاڑی ہوتی تھی, رائٹ. آج ادھر سپر کمپیوٹرز ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا ہے. سو ایز ٹیکنالوجی از انکریزنگ, جو گیپ ہے ڈیولپڈ ورلڈ اور انڈیولپڈ ورلڈ میں وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. بٹ لائک اے آئی کی بات کریں تو اوپن سورس اگر ہم نے انٹیگریٹ کر لیا اس کو, ہم اس کو لے آئے, جو کرنا پڑے گا, without that we don't have any future. Not only AI تو buzzword ہے, bringing in technologies, bringing in businesses, opening up yourself to the world. جب تک ہم لوگ وہ نہیں کریں گے we will start lagging behind. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, سب پالیسی, ریگولیشن, گورنمنٹ, جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی کوئی بندہ یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ یہاں کا اگر یہاں کا رہنے والا پراپرٹی لینے میں ڈبل مائنڈیڈ ہے, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو, تو جو باہر سے بندہ آ رہا ہے وہ تو ہاتھ بھی نہیں ڈالے گا, رائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ڈیولپڈ ورلڈ اور انڈیولپڈ ورلڈ میں بہت زیادہ گیپ آ جائے گا 2050 میں. دس نیکسٹ ڈیکیڈ اینڈ the next 2 decades are instrumental in bringing in these technologies and fast jumping yourself out. China, for instance, missed out on the combustion engine. جو petrol engine تھا وہ miss out کر گئے, وہ develop نہیں کر گئے. بیٹریز وہ 15 سال پہلے they jumped to the EV ship. آج جا کے they are on par with the world. In fact, they lead the world. So you start today, you get the results 15-20 years later. So I think it's high time. And دوسرا, جو لوگ پاکستان ہمارے entrepreneur students باہر جانے کا سوچتے ہیں, میں ان کو ایک دفعہ کہوں گا, I know it's not easy living here. You cannot walk to a coffee shop. There's no park you can sit in. Quality of life is not the best. But I still think there are security of life. Exactly. But I still think business-wise there are opportunities in Pakistan that don't exist anywhere else in the world, even currently. Especially being a Pakistani. Loopholes کی وجہ سے, loopholes کی وجہ سے نہیں, underserved markets ہے. یہاں لوگ کام بہت کرتے ہیں لیکن کام اچھا نہیں کرتے. آپ اگر کوئی نیا کام نہ بھی کریں, آپ کوئی اسٹیبلش سیکٹر لے لیں لیکن اس کو ڈفرینٹلی آپریٹ کریں, ایفیشینٹلی آپریٹ کریں, اس میں بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں. Thank you so much. Thank you very much for your time. Had a great time with the podcast. ہمارا ایک لاسٹ کوشچن ہوتا ہے, سگنیچر کوشچن ہوتا ہے, وہ ہم ہر گیسٹ سے پوچھتے ہیں. تو اٹ از کہ کوئی اگر آپ کے پاس پاور ہو تو آپ کیا ایک چینج کریں گے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں ٹو چینج اٹ اور ٹو میک اٹ بیٹر؟ نمبر 1, سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسٹیم بیسڈ ایجوکیشن, سائنس, ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ اینڈ میتھس. جب تک ہم یہ پریکٹیکلی نہیں لائیں گے اسکولنگ سسٹم میں فرام 5th grade, جس میں کوڈنگ بھی ہو سکتی ہے, ورچوئل انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے, ڈیجیٹل میکینزمس کی انجینئرنگ, فزیکل. دیکھیں آپ کتنا بھی بڑا پروڈکٹ آج نکال لیں مارکیٹ کا, BYD کی گاڑی لے رہے, ٹیسلا کی, unless there is no engineer physically knowing how to make that product, ٹیک سائڈ پہ جتنا بھی بندہ فزیکل پروڈکٹ بنانے کے لیے. سو آئی سے STEM ایجوکیشن از the most important thing. And secondly, انڈیویجولس پہ فوکس کریں. اور ہمارا جو یہ ایک سسٹم ہے کہ بس کلاس میں جانا ہے 1 بجے اور ٹیوشن میں جانا ہے 4 بجے, اس کو آئی تھنک جب تک ہم نہیں ختم کریں گے. اینڈ اسکول لائف شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ ٹو اسکول لائف. اف یو آر ان اسکول فرام 9 to 3, you should not be in a tuition. You should be spending that time doing other things. You should be taking internships, doing group sessions, going to mentors. And I think events بھی کم ہوتے ہیں یہاں, لوگ اسٹوڈنٹس کے لیے پلیٹ فارمس کم ہیں کہ اسکول اسٹوڈنٹ کہیں آ کے ایک اسپیچ سن سکے, ان کے اسکول میں ایکسپوجر نہیں ہوتا. تو آئی تھنک ایکسپوجر, مینٹورس کے ساتھ ٹریننگ, اور دوسرا اسٹیم ایجوکیشن, اس کے بغیر ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. آئی ہوپ لوگ اس سے سنیں. تھینک یو سو مچ اگین فار کمنگ. Thank you for your time. Thank you for the podcast. Had a good time.